مریم جو سورہ بارے میں موجود ہے، اور پھر سورہ طٰہٰ، یہ تین صورتیں تراویح کی نماز میں آج مکمل ہوئی۔ سورہ کہف بڑی مبارک سورہ ہے اور اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، جمعہ کے دن اس کو پڑھنا بھی چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف کی آخری کی 10 آیتیں جو پڑھا کرے تو وہ دجال کے فتنے سے بچ جائے گا۔ سورہ کہف بڑی مبارک ہے۔ ہوا یہ تھا کہ لوگوں نے حضور سے 3 سوال کیا تھا۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کس کو کہتے ہیں، روح کیا ہے؟ دوسرا سوال تھا اصحاب کہف کے بارے میں، اور تیسرا سوال تھا بادشاہ سکندر ذوالقرنین کے بارے میں۔ یہاں پر میں بتا دوں کہ سکندر نام کے 2 بادشاہ بڑے مشہور ہیں۔ ایک تو ابھی گزرے ہوئے زمانے کے ہیں، یہ مسلمان نہیں تھے۔ قرآن میں جس سکندر ذوالقرنین کا ذکر ہے یہ مومن تھے اور بڑے نیک بندے تھے، اور سورہ کہف میں ان کے بارے میں کافی معلومات موجود ہے۔ یاجوج ماجوج کو دیوار کھڑی کر کے سکندر ذوالقرنین نے ہی بند کر دیا ہے، اور قیامت کے قریب یاجوج ماجوج نکلیں گے اور پوری تباہی مچائیں گے۔ خیر یہ 3 سوال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کیا تھا، تو حضور نے فرمایا تھا کہ میں اس کا جواب تمہیں کل دوں گا، اور آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ کیا فرمایا؟ کل جواب دوں گا لیکن انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اسی سورہ کہف میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ انشاءاللہ کہنا چاہیے۔
اس میں بڑے علماء کرام نے بہت کچھ لکھا اور بڑی پیاری پیاری باتیں لکھی. ان میں ایک باتوں میں سے ایک بات بتا دوں. وہ جو کتا تھا اس کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بھی جنت میں جائے گا، حالانکہ کوئی کتا جنت میں نہیں جائے گا. یہ بات ذہن میں بٹھاؤ، جنت انسان کے لیے ہی بنی ہے. تو پھر اس کتے کے بارے میں جو کہا جاتا ہے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو علماء نے کہا کہ یہ کتا کی شکل میں نہیں جائے گا، کتا کی طرح نہیں جائے گا، یہ برام بن باورا کی شکل میں جائے گا. اور برام بن باورا جو تھا وہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. کوئی بھی جانور جنت میں نہیں جائے گا کہ ہاں یہ اونٹ یہ گھوڑے یہ ہاتھی سے جنت میں جائیں گے. یہاں سے جنتی نعمتیں اور ہیں. ہاں اس کو جو جنت ملے گی وہ برام بن باورا ایک شخص تھا. کون تھا یہ؟ اس کے بارے میں کیا ہے بہت تفصیلات ہیں. پارہ نمبر 6 میں تھوڑی سی اس کے بارے میں معلومات تھی. اب آگے بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قوم جبارین ایک قوم تھی حضرت موسیٰ کے زمانے میں، بڑے ظالم قوم تھی. اللہ کا حکم ہوا تھا کہ ان لوگوں سے جنگ لڑو، قوم جبارین سے. حضرت موسیٰ اپنے قوم کو لے کر کے چلے، اپنے لوگوں کو لے کر کے جنگ کے لیے چلے. اور جب ان لوگوں کو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی جناب موسیٰ آ رہے ہیں، وہ لشکر لے کے آ رہے ہیں، تو اسی قوم میں یعنی اسی گاؤں میں انہی لوگوں کے بیچ ایک بڑا نیک آدمی، بڑا پرہیزگار آدمی، ایسا آدمی جو دعا کر دیتا تھا اس کی دعا قبول ہو جایا کرتی تھی، مستجاب الدعوات تھا. وہ شخص بھی اسی گاؤں میں رہتا تھا. تمام لوگوں نے اس سے کہا کہ دیکھو فلاں فلاں شخص آ رہے ہیں، پورا لشکر لے کے آ رہے ہیں، تباہ کر دیں گے، تم ہمارے بچنے کے لیے دعا کرو اور ان کی بربادی کے لیے بد دعا کرو. اس نے تو پہلے منع کر دیا کہ میں ایسا نہیں کروں گا، وہ تو نبی ہے اور نبی کے خلاف بد دعا قبول ہی نہیں ہو سکتی. میں تو ایسا نہیں کر سکتا. مگر لوگوں نے دباؤ ڈالا، لالچ دی، جو بھی کیا. اب وہ پہاڑ پر گیا جس جگہ دعا کرتا تھا اور اس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی. وہاں گیا اور وہ بد دعا کرنے لگا. بد دعا میں وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اے اللہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو برباد کر دے. کہنا چاہتا تھا لیکن منہ سے یہ نکل رہا تھا کہ اے اللہ مجھے اور میری قوم کو برباد کر دے. کوشش کر رہا تھا کہ یہ دعا نکلے مگر نکل. جب پہلی مرتبہ اس کی زبان سے یہ بات نکلی تو لوگوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اور دعا تو ان کے لیے کہ اپنے لیے کر رہے ہو. کہا میں کوشش تو کر رہا ہوں مگر منہ سے یہی نکل رہا ہے. کہتے ہیں اسے دوبارہ یہی کہا، دوبارہ یہی کہا، اس کی زبان لٹک گئی اور عذاب الہی کا شکار ہوا اور ہلاک ہو گیا. تو یہی جو شخص تھا جو کہ نیک انسان تھا ہلاک ہوا نبی کی جو گستاخی کے سبب سے. تو اس نیک انسان کی شکل میں اس کتے کو جنت میں ڈالا جائے گا اور اس شخص کو اس کتے کی شکل میں جہنم میں ڈالا جائے گا. ایسا علماء کرام فرماتے ہیں. خیر اب بات چلی اصحاب کہف کے بارے میں. تو اصحاب کہف کے بارے میں علماء نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک راز اس میں رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک جانور جب اللہ کے محبوب بندوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کی صحبت میں رہتا ہے، تو وہ جانور بھی اس قابل ہو جاتا ہے کہ اس کا بھی ذکر کیا جائے. وہ بھی ایک تعظیم اور ایک ادب کے قابل ہو جاتا ہے. تو پھر وہ انسان جو کسی اللہ کے محبوب بندوں کی صحبت میں رہتا ہوگا اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. اور اگر جس طرح ایک جانور اللہ والوں کی صحبت میں رہے تو اسے یہ درجہ مل جائے کہ قرآن میں اس کا ذکر ہو، جنت میں ڈالا جائے، تو جو محبوبان خدا کے ساتھ انسان رہتے ہیں ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا. بلا شبہ امید ہے کہ اللہ پاک کرم فرمائے. اسی سورہ کہف میں ایک واقعہ ہے باغ کے بارے میں. کہتے ہیں دو باغیچہ تھا، باغ تھا. ایک غریب آدمی کا تھا، ایک مالدار آدمی کا تھا. بعض روایتوں میں آیا کہ ایک مومن تھا اور ایک مومن نہیں تھا. ان دونوں کے باغ بڑے ہرے بھرے بڑے خوبصورت باغ تھے. غریب آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ یہ سب اللہ کے فضل سے ہے، یہ سب اللہ کے فضل سے ہے. یعنی یہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا تھا، اس کے ہریالیوں پر، اس کے پھلوں پر، اس کے تمام چیزوں پر. اور جو دوسرا تھا وہ اللہ کے شکر کا انکار کر رہا تھا. اس غریب آدمی نے سمجھایا کہ دیکھو جو کچھ ہے وہ اللہ کی طرف سے، وہ جب چاہے تب لے سکتا ہے اور جب چاہے تب دے سکتا ہے.